ایک غریب آدمی بدو رات کے وقت وہ کہیں بیچارہ صبح سے چلا تھا، مدینے پہنچتے اسے رات ہو گئی. اس نے ڈرتے ہوئے نا خیمہ باہر لگا لیا. جہاں رات ہوئی نا آدھی رات کو گئی، 1-2 بجے سمجھ لے پہنچا مدینے، تو اس نے باہر نے خیمہ لگا لیا. بیوی اس کی امید سے تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، بیمار ہو گئی. اس نے خیمہ لگایا، بیوی اندر ہے. حضرت عمر فاروق گشت پہ تھے رات کو، ساتھ ایک غلام تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ آگ جل رہی ہے تھوڑی سی، پتہ کرو کون ہے. تو آپ کا غلام پتہ کرنے گیا تو بدو نے ڈانٹ دیا، کہنے لگے جاؤ تمہیں کیوں بتاؤں. حضرت عمر خود گئے، کہنے لگے مسافر بھائی بتا تو صحیح. کہنے لگا جی چھوڑے، میں آپ کو کیوں بتاؤں میں کون ہوں، کیسے آیا ہوں. فرمایا خیمے کے اندر سے کراہنے کی آواز آتی، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتا ہمیں بات کیا ہے. کہنے لگا جی میں فلاں بستی فلاں علاقے کا ایک غریب ہوں، امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں، اور رات ہو گئی ہے تو یہاں خیمہ لگایا ہے، صبح میں ان سے مل کے چلا جاؤں گا. تو رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، تو میری بیوی امید سے تھی، اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، پاس کوئی نہیں. حضرت عمر کہنے لگے تو ٹھہر میں ابھی آیا. چہرے پہ نقاب ہے، اسے بتایا نہیں میں ہی امیر المومنین. عمر دوڑے گئے، اپنی زوجہ سے کہنے لگے اگر تجھے بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو حاصل کرے گی. کہا کروں گی. تو کہنے لگے چل پھر میرے ساتھ، بہت بڑا اجر ہے. ایک دوست کے ہاں ولادت کا وقت ہے، ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو. اس عورت نے تھوڑے دانے لے لیے، گھی لے لیا. حضرت عمر سے کہنے لگی لکڑیاں اکٹھی کر لے. امیر المومنین کونسلر کی بات نہیں بتا رہا آپ کو، میں آپ کو ایم پی اے کی بات نہیں بتا رہا، اس کی بات بتا رہا ہوں جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. اس کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا عمر تو وہ ہے کہ 950 سال حضرت جبریل بھی اس کی شان بیان کرے تو عظمت ختم نہیں ہوتی. اتنا بڑا شخص. حضرت عمر نے لکڑیاں اکٹھی کی، اینٹوں کا روڑے لے کے چولہا بنایا، پہنچ گئے. آپ کی زوجہ کہنے لگی یہ تھوڑے دانے ڈالنے، گھی ڈالنے اور ایک لکڑی لے کے اس کو ہلائیں، تیار کریں. خود زوجہ اندر چلی گئی، حضرت عمر باہر پکانے لگے. وہ بدو کہتا ہے میں اس طرح کا ان کے ساتھ بہیو کرنے لگا جیسے وہ کسی چوکیدار کے ساتھ نہیں کرتا. میں نے سمجھا جی عمر نے چوکیدار رکھے آنے جانے والے مہمانوں کا. میں کبھی پانی کا پیالہ مانگتا، کبھی کوئی بات، عمر دوڑے جاتے، کبھی پانی لاتے. او مسلمانوں، او میرے رسول کے غلاموں، یہاں اس دین کی بات کی جا رہی ہے جو دین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اس دین کی. یہ والا نظام ہم نے لانا تھا، یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں یہ رنگ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ امیر بیمار ہو تو لندن میں علاج ہو، یورپ میں، اور غریب کا بچہ بھی پیدا ہو تو وہ ہسپتال کے دروازے پہ ہی پیدا ہو جائے. یہ اس والے پاکستان کی تصویر ہمیں نہیں دکھائی گئی کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی. لیکن یاد رکھو، بس میری زبان پہ آیا ہے آج، مجھے کہہ لینے دو امیر شہر سے لیں گے حساب پائی پائی کا. اور مجھے کہنے دو، ارادہ کرنے دو، امیر شہر سے لیں گے حساب پائی پائی کا. بس غریب شہر کے بچے تو جوان ہونے دو، ذرا ہمارے بچوں کو بڑا ہو لینے دو، ذرا انہیں اپنے دین کو سمجھ لینے دو، ہم ہمیں پوچھیں گے. اور اگر یہاں غریب نہ پوچھ سکے تو میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن غریب ہی طاقتور ہوں گے. وہ دن ہوگا ہی غریبوں کا، یہ تمہیں پوچھیں گے. ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے. کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا، آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے. ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں.
ایک ہی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلے پہ بڑا راضی ہوں. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا. میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے اب میں بھی تڑپ گئی ہوں اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے. پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا. کہتے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا. میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا. یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا. کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے